بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ پہلے یہ جو آج باتیں اڑائی جا رہی ہیں کہ نواز شریف اور زرداری سے افواج پاکستان کے جرنیلوں کی بات چیت ہو رہی ہے۔ میں بہت سادہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مقتدر حال کے اور پتہ نہیں اس پنڈی اسلام آباد میں ڈائریکٹ بات کروں گا افواج پاکستان کی، کہ افواج پاکستان سے دونوں کی باتیں چل رہی ہیں۔ اب کون کامیاب ہوتا ہے اور کس کی بات مانی جاتی ہے اور کس طرح عمران خان کو باہر کیا جاتا ہے، یہ باتیں جو کہ بالکل حقیقت نہیں ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری طرف بات کریں گے جو کہ پی کے میں انتخابات میں جو شکست ہوئی ہے اس کی وجوہات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آئندہ جنوری میں جو الیکشن ابھی ہو رہا ہے چند دنوں بعد، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات چلی کہاں سے، یہ جو فوج کے خلاف بیانات دینا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دینا، اور پھر ایک ہی سانس میں پھر ان کے ساتھ مل جانا کہ ہمارے ساتھ وہ مل چکے ہیں، ہماری بات وہ چل رہی ہے، آگے پہنچ رہی ہے، اور عمران خان کو بہت جلد ہم تخت سے تختے پر پہنچا دیں گے۔ تو یہ باتیں سب کچھ شروع ہوئی ہے کب سے؟ یہ مشکلات ہوئی ہے اس وقت سے جب پاناما کا سکینڈل آیا، اس میں نواز شریف نااہل ہوئے۔ نااہل ہونے سے پہلے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے اپیل کی، فیض حمید سے، جنرل فیض حمید صاحب سے اپیل کی کہ ہمیں اس سے چھٹکارا دلایا جائے۔ یہ جو کیسز ہمارے خلاف چل رہے ہیں پاناما کے، تو وہ تو ان کا کردار یہ تھا نہیں، اور نہ ان کا یہ کوئی آئینی اختیار تھا، تو انہوں نے بالکل چپ ساتھ لیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اس چیز میں نہیں آ سکتے، آپ کا اور عدالتوں کا کام ہے۔ تو اس دن سے انہوں نے ہر وہ طریقہ استعمال کیا بدنام کرنے کا، یعنی افواج پاکستان کو جو یہ کر سکتے تھے، اور یہ انہوں نے بالکل لمیٹیشن بھی کراس کر دی۔ اس میں جتنے بکواس انہوں نے کی ہے جنرل صاحب کے خلاف اور جنرل فیض حمید کے خلاف، وہ کل کی بات ہے، سب کو ازبر یاد ہو چکی ہیں وہ چیزیں۔ گجرانوالہ سے لے کر کراچی تک اور بلوچستان تک انہوں نے جو کچھ کہا، اور کس طرح افواج پاکستان کی سکی ان کو منظور تھی کہ یہ ہم کریں گے، لیکن اس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بات بھی کام نہیں آ رہی، تو پھر انہوں نے زبیر عمر کو بھیجا جنرل باجوہ کے پاس۔ تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری اپنی آئینی ذمہ داریاں ہیں، اس کو ہم پوری کر رہے ہیں، باقی آپ کا کام ہے عدالتوں کے ساتھ آپ جانے اور عدالتیں جانے۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ دشمنی شروع ہو گئی، اور مریم نواز نے پھر بہت بکواس شروع کر دیا کہ جو اپنے افواج کے خلاف اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا، جو اس خاتون نے کیا، اس کے والد نے کیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو دباؤ ڈالنا پھر شروع کر دیا، اور پھر آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہا تھا، تو اس وقت مریم نواز نے پھر یو ٹرن لے لیا، اور پھر کہا کہ ہماری ان سے بات چل رہی ہے، اگر ہماری بات مان جائے اور عمران خان کو حکومت سے چلتا کرے تو ہم ان سے پھر بات کر سکتے ہیں۔ یہ ایک دوغلی پالیسی ہے۔ کبھی ایک طرف سے بیان آتا ہے کہ ابھی بات ختم ہو گئی ہمارے، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، اور نواز شریف نے تو ادھر اپنے ایک خطاب میں یہ بھی کہہ دیا کہ میرا کوئی شخص افواج پاکستان کی کسی بھی کرتا درتا سے ملے گا نہیں، اور نہ ہماری طرف سے کوئی اجازت ہے۔ لیکن پھر دوبارہ یو ٹرن کہ پھر ہماری بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور بیچ میں وہ جو دوسرا ہے ڈرامہ باز ان کا بھائی شہباز شریف، وہ تو روز پنڈی کے چکر لگاتا رہتا ہے، لیکن آج تک اس کو بھی کوئی پازیٹیو پیغام مل نہیں سکا۔ وہ تو آیا تھا بہت غلطی کر کے لندن سے، جب واپس آیا تو اس کو کسی نے فون کیا تھا کہ بھائی آؤ، آپ کے لیے میدان سجا ہوا ہے، افواج پاکستان آپ کو چاہتے ہیں، لیکن وہ ویسا بھی کچھ نہیں تھا۔ تو یہ خود جو ایک جھوٹا خاندان ہوتا ہے وہ جھوٹ پہ پلتا ہے، تو اس کے ساتھ ہوتا بھی ایسے ہے۔ جب وہ جھوٹ پر اعتبار کرنے لگ جائے تو اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مارنے والی بات ہے۔ تو اب تو وہ کتنی کوشش اس نے کی ہے فرار ہونے کی اس ملک سے، کیونکہ اس کے جو کیسز ہے وہ اتنے خطرناک ہے کہ اس کو بچانا، اس کے اپنے جو ججز ہیں وہ بھی ان کو نہیں بچا سکتے۔ یعنی وہ اتنا صاف، یعنی کہ کسی اپنے نوکر کے اکاؤنٹ میں 100 کروڑ روپے آیا ہے، تو دوسرے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 150 آیا ہے، تو کسی کلرک کے اکاؤنٹ میں 150 کروڑ آیا ہے، تو یہ کیسے چھپے گا؟ یہ تو چھپنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں آئین اور قانون کی حکمرانی اس ملک میں ہوتی تو ابھی تک یہ باہر ہے کیسے؟ اور پھر مریم نواز کیسے باہر ہے؟ یہ بڑا ایک عجیب سچویشن ہے کہ ایک کنوکٹڈ مجرمہ وہ جیل سے باہر آ کر افواج پاکستان پہ حملے کر رہی ہے،
عدلیہ پر بھی کبھی کبھی حملے کر جاتی ہے جب ان کا کام اس طرح نہیں چلتا جس طرح وہ چاہتے ہیں، حالانکہ ادھر سے تو تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے ان کو. جو ایک تاریخ ہے ہمارا، اس کو ہم تو اس سے دھیان تو نہیں ہٹا سکتے، وہ نہ اس سے انکار کر سکتے ہیں. اب یہ جو اپنے یعنی ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے جو کرپشن کی ہے اس پر بھی آنکھیں بند کی جائے، اور ہم جو کہتے ہیں وہ کیا جائے کہ ہمارا حق ہے اس ملک میں حکمرانی کرنا، ہمارا حق ہے، ہم حکمران خاندان ہے. تو یہ جو آؤٹ سائڈر آ چکا ہے عمران خان، اس کا کیا تعلق ہے حکومت کرنے سے؟ اس کو فارغ کیا جائے اور ہمارے ہاتھ پر یعنی اقتدار رکھا جائے. ایسے تو ہونے والا کچھ نہیں ہے، نہ فوج پاکستان ایسے کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور اگر جو کرنا بھی چاہتے ہیں دوسرے اداروں میں وہ کر نہیں سکتے، مجبوری ہے ان کی، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک برائے نام آئین و قانون تو موجود ہے جو بھی ہے. اور اب جو شہباز شریف وہ اپنے فطرت کے مطابق جیسے اس کا فطرت ہے وہ شو بازی کر رہا ہے کہ میں ملاقات ہو چکی ہے، ہونے والی ہے، میں منظوری نظر ہوں. یعنی ایک تو اس کو اپنی بھتیجی نہیں مانتی، دوسرا بھائی اس کو نہیں مانتا. اگر مانتا ہوتا تو پھر وہ شاہد خان عباسی کو وزیر اعظم کیسے بناتے، اس کو بنا لیتے. تو اس کا تو نام ہی بھول جائیں شہباز شریف کا. باقی دوسرے ہیں، ان کا جو مستقبل ہے وہ جیلوں میں ہے. اور نواز شریف تو کبھی بھی زندگی میں پاکستان آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. میں عموماً کہتا ہوں کہ یہ قصہ پارینہ ہو چکے ہیں. یہ اگر ایسا کوئی وقت آ بھی جائے کہ ان کے لیے کوئی چانسز بنے بھی، تو جو کرتا درتا ہے پاکستان کے وہ ان کو کیسے قبول کریں گے کہ جس شخص نے اپنے ملک کے خلاف جاسوسی کی ہو، اپنے دشمنوں جو پاکستانی دشمن ہیں ان تک افواج پاکستان کے راز پہنچائے ہوں، تو ایسے کیسے ہوگا؟ دوسری طرف ایک اور شخص جو ابھی دوبارہ وہ اینٹوں سے اینٹ بجانے والا شخص جو ہے جس کا نام زرداری ہے، اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. وہ بھی جب ان کو دیکھتا ہے تب اس پر بھی اثر ہو گیا کہ آؤ بھائی یہ تو روز جھوٹ بولتے تو میں بھی ایک جھوٹ بول دوں. تو اس نے بھی کہہ دیا کہ بھائی مجھ سے بھی یہ فارمولہ مانگا گیا ہے کہ آئیں ہمارا مدد کریں اور ہمیں فارمولہ دیں کہ عمران خان سے جان ہم کیسے چھڑائیں اور پھر اس کے بعد کیا کریں. تو یہ تو بالکل ایک کفر کی جھوٹ ہے. یہ اس قسم کی جھوٹ، یعنی زرداری جو کہ پتہ نہیں اس کا نام لینا بھی، وہ جو کہتے ہیں نا، ایک انگریز نے یہ کہا تھا کہ جب اسے ہاتھ میں لاؤ تو پھر اپنے جیب پر ایک ہاتھ جیب پر بھی رکھو. تو اس شخص کے ساتھ کہ اتنے بڑے ملک یعنی ایٹمی قوت کا سربراہ یعنی زرداری بنے گا، وہ جب بنا تھا وہ حالات اور تھے، وہ حالات پاکستان میں دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے. اور یہ پارٹی تو زرداری کا ایک ہی کامیابی تو تھی کہ اس نے پیپل پارٹی کو ختم کرنا تھا، اس نے ختم کر دیا، یہ ہم مان سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس سے کوئی فارمولہ مانگا جا رہا ہے، کوئی منصوبے اس کے ساتھ ڈسکس ہو رہے ہیں، یہ نہ ہونے والی باتیں ہیں. یہ بالکل سفید جھوٹ ہے. اور اس پر ابھی وہ ایک ان کا جو پی ایم ایل این کا جو ایک اسپوکس پرسن اس کو کہے، صحافی کہے، کیا کچھ کہے اس شخص کو، اس کا نام لینا مجھے یعنی وزن اٹھانا پڑتا ہے جب اس کا نام میں لیتا ہوں. انصار عباسی، اس نے خود ڈینائی کیا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے زرداری، کیونکہ اس کا ادھر نام تو زرداری کا آ رہا ہے تو نواز شریف کا نام نہیں ہے، تو اس کو یہ دکھ ہوتا ہے. تو پھر یہ اس نے کہا یہ بالکل سفید جھوٹ بول رہا ہے زرداری. وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، سب دنیا کو پتہ ہے. تو آپ ہمیں نہ بتائیں جناب، آپ اپنے لیے وہ جو کام ہے آپ کا جس کے پیرول پر ہے اس کے لیے کرتے رہیں، اپنے ایمان کو غرق کریں، جھوٹ بولیں، جھوٹ کے جعلی جو وہ ہے ایفیڈیوٹ ہے اس کو نشر کیا کرے بغیر کسی وجہ سے. یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہوتا ہے، لیکن داڑھی چھوڑ کر بھی آپ یہ جو کفر کی کام کرتے ہیں یہ چھوڑ دیں. یہ آپ کو کوئی فائدہ دیں گے نہیں، نہ آپ کا وہ خاندان جو آپ کا رکھوالا ہے وہ اقتدار میں کبھی نہیں آ سکتا. یہ آپ چھوڑ دیجئے ان چیزوں کو. لیکن آپ کہاں چھوڑنے والے ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں نا ختم اللہ علی قلوبہم، آپ جیسے لوگوں کے لیے تو یہ آیت نازل ہوا ہے، تو آپ پر تو اثر کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ بہت گندگی میں پھنس چکے ہیں اور آخرت آپ کے لیے ایک عذاب ہوگا. یہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کرداروں کے متعلق جو آپ کا کردار ہے اس کے لیے صاف طور پر کہا گیا ہے. تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. اب اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی اور پتہ نہیں ہے وہ جو نظر نہ آنے والے ہیں نادیدہ قوتیں،
وہ جو کچھ کہہ رہے تھے یہ خاندان، اب جب ان کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی موقع مل سکتا ہے تو پھر یہ اس کی گیت الاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی بقول مریم نواز شریف کے منتے اور ترلے ہو رہے ہیں کہ آؤ ملک کو سنبھالو، اور ان کے اعلی کار صحافی بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی نواز شریف تو 2 سال سے ملک سے باہر ہے، کیا اس کے بغیر یہ ملک چل نہیں رہا، اور مضبوط بنیادوں پر یہاں پر کچھ کام نہیں ہو رہا؟ یہ ایک اور چیز ہے کہ دنیا میں کرونا آ گیا اور اس کی وجہ سے کافی مشکلات دنیا میں آئے، اور پاکستان اس سے زیادہ متاثر ہوا، مہنگائی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ملک بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور ملک کے کرتا درتا اور ملک کے وزیر اعظم ایک پیج پر ہے۔ اس میں آپ کا کبھی نصیب نہیں جاگ سکتا، نہ آپ کی کوئی منتیں کرتا ہے، نہ ترلے کرتا ہے، یا آپ کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں اس میں اپنے اوپر بھی آپ کو ہنسی نہیں آتی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جب یہ بات کریں تو اپنے اوپر ذرا ہنسیں، تو تب کوئی چلو آپ کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہو، باقی ہنسی آپ کی زندگی میں نہیں رہی۔ آپ اتنے مکروہ زندگی گزار رہے ہیں اس وقت کہ آپ کا نیند حرام ہے، آپ کے دماغ کام نہیں کر رہے، 6 گولیاں کھا کر آپ نیند کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے آپ پر۔ تو جھوٹ سے پرہیز کیا جائے، آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور یہاں تک بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بھی ڈیل کی کوشش کر رہا ہے نواز شریف کے ساتھ۔ یہ ان کا جو صحافی ہے وہ نجم سیٹھی، وہ جس طریقے سے وہ اپنی چڑیا سے باتیں نکلواتا ہے، اس کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا اس پہ لوگ یقین بھی کریں گے، یا یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ کہنے کی بھی باتیں ہیں۔ تو اب کہاں عمران خان کا بیانیہ کہ لوٹ کسوٹ کرنے والے، اس ملک کو لوٹنے والوں کے ساتھ تو وہ منہ نہیں لگاتا، اس کا نام نہیں لیتا، ان کی شکل کو نہیں دیکھتا، تو وہ جا کے نواز شریف جیسے شخص کے ساتھ جو کہ کنوکٹڈ مجرم ہے، ایبسکوانڈر ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ پتہ نہیں یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور ان کو یہ عوام کتنے پاگل نظر آتے ہیں، اور پاکستان کے جو کرتا درتا ہے وہ اتنے بے وقوف ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات کریں گے، اور پھر عمران خان کو مجبور کریں گے کہ وہ بھی نواز شریف سے بات کرے۔ آخر کس وجہ سے؟ ایک جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے، اگر صحیح معنوں میں اس ملک میں شماریات ہو جائے، اور یہ ہونے والا ہے، کراچی میں تو شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پنجاب جو سینٹرل پنجاب میں جو کچھ جی ٹی روڈ پر جس طرح انہوں نے چھوٹے علاقوں میں حلقے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، پھر اس کا کیا ہوگا؟ اور ویسے بھی لوگوں کی جو نفرت ان لوگوں سے بڑی ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب اس نے یہ بھی ایک شرط، وہ کہتا ہے نواز شریف نے یہ شرط بھی رکھی ہے، مریم نواز کہتی ہے کہ پہلے اتحادیوں کو ان سے علیحدہ کیا جائے، پھر عمران خان کو گھر بھیجا جائے، یعنی پھر ہم عدم اعتماد لے آئیں گے اور پھر اس کو ہم چلتا کر دیں گے۔ تو اب وہ اتحادی یعنی ایم کے ایم، یہ جو کاپ لیگ ہے، باپ والے ہیں، جی ڈی اے والے ہیں، یعنی وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اسی میں میری بات نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کی باتیں ان سے بھی نہیں ہو رہی، یہ بھی جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں اتحادیوں سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ ان سے یہ مدد مانگتے ہیں تو اس کی تو کوئی کسی سے بات ہو نہیں رہی ہے، اور نہ کوئی ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں تو ان کی جو وہ ہے جھوٹ ہے، وہ تو سب کا سب ہر آدمی کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ شرائط رکھنا، اور نواز شریف نے یہ شرائط رکھ دی ہیں، اور یہ شرائط کس کے سامنے رکھ دی ہیں؟ یعنی جنرل باجوہ صاحب کے ایک عزیز کے ساتھ اس نے بات کی ہے، اور اس عزیز نے کہا ہے کہ میں آپ کی بات کرا دیتا ہوں، اور افواج پاکستان آپ کو چاہتی ہے، آپ کو واپس بھی لانا چاہتی ہے، آپ کو اقتدار بھی دینا چاہتی ہے۔ تو یہ جب سب کچھ اتنا آسان ہے تو پھر اس میں آپ اتحادیوں کی کیا بات کرتے ہیں؟ اور پھر جو زرداری صاحب آپ بیچ میں آ کر بات کرتے ہیں تو پھر اس کو تو بھی آپ نے جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ سب کو معلوم ہے کہ زرداری آپ سے بڑھ کر ایک جھوٹا شخص ہے، اور سب بڑا کرپٹ آدمی ہے۔ تو پھر اس کو ذرا جواب دے دینا، اگر آپ میں ہمت ہے تو وہاں ذرا جواب دے دے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کو بھی ناراض نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ہاتھ تو کچھ آنے والا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جب ہم سب ایک ساتھ ہو تو کچھ ہو جائے، تو کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پی ڈی ایم کا حشر بھی لوگوں نے دیکھ لیا، آپ کا حشر بھی لوگوں نے دیکھ لیا۔
اگلے مہینے پھر رابطہ ہوگا، یہ بھی یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس پر بھی کوئی ریبٹل نہیں آ رہا، اور ان کو پھر درد اسی بات سے ہو رہا ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس پر کوئی یقین کیوں نہیں کرتا۔ اب جھوٹ پر کون یقین کرے گا؟ یہ بہت عجیب سا ان کا وہ ہے۔ اور آصف زرزاری کا جو کلیم ہے، وہ اس کے لیے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آصف زرزاری ہوگا اور پھر اس کے ساتھ کوئی رابطہ کرے گا اور پھر اس کا کلیم ہوگا اور پھر اس سے فارمولہ مانگا جائے گا، یعنی پاگل کتے نے جس کو کاٹا اور وہ اس علاج بھی پھر دوبارہ اسی پاگل کتے سے مانگے، تو یہ تو کبھی دنیا میں ہوتا نہیں ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں کس دنیا میں زندہ ہے اور کس دنیا کی یہ بات کرتے ہیں، تو میں حیران ہوتا ہوں ان کی یہ باتیں دیکھ کر۔ تو انشاءاللہ ایسی بات کبھی بھی ہونے والی نہیں ہے۔ اب ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ جو KPK میں شکست ہوا ہے اس کی اصل وجوہات ہے کیا۔ یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس شخص کی ہمت کو یعنی داد دیجیے عمران خان کی، کہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے کوئی بھی شخص، اس نے کبھی بھی جماعتی بنیادوں پر انتخابات ڈائریکٹ بنیادوں پر نہیں کی ہے، یعنی کہ جماعتی بنیادوں پر نہیں کی ہے، لیکن پہلے شخص ہے جس نے یہ کام کر دکھایا۔ حالانکہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے اور تیسرے سال یعنی حکومت کی پوزیشن عوام کے سامنے کیا ہوتی ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن جو سخت فیصلے لینے والے ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں۔ وہ عمران خان نے لے لیا، حالانکہ سب اور ہمیں بھی ڈر تھا کہ خدا نہ کرے کہ جماعتی بنیادوں پر یہ الیکشن کرے، لیکن اس نے کر دکھایا۔ اب الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ صاف ظاہر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو MNAs اور MPs تھے ان کا بھی خیال نہیں تھا کہ جماعتی بنیادوں پر ہو جائے، اور اگر اس میں ہمارے لوگ کامیاب ہو گئے تو پھر ہم کس گنتی میں آئیں گے، پھر تو سارے اختیارات ان کے پاس ہوں گے، ڈائریکٹ میئر بنے گا، ڈائریکٹ چیئرمین بنے گا۔ تو اگر ہمارے لوگ بنے تو ہم تو پھر کسی کھاتے میں نہیں ہوں گے۔ تو پہلے تو انہوں نے کیا اپنی پارٹی کے خلاف سازش، جہاں جہاں کے MNAs MP سب نے کیا ہے۔ اور پھر اس میں جو 24 لوگوں کے نام مانگے گئے ہیں جو کرتا درتا تھے اس الیکشن کے، ان کے لیے تو رائے فرار نہیں ہے ابھی عمران خان سے، وہ کہیں فرار تو نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے قصداً یہ الیکشن ہروایا ہے پارٹی کو، اور انہوں نے خود یعنی ایک تو انہوں نے اپنے ورکر کو اپنے ووٹر کو نکالا نہیں، پولنگ بوتھ تک نہیں لے کے گئے، اور یہی طریقہ کار ہے PMLN کا کہ وہ سب سے پہلے جو کچھ بھی نہیں کرتے تو اپنے ووٹر کو پہنچا دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ اس دن سوئے رہے۔ یہ جتنی بھی تھے اس پارٹی میں، کس کس کا میں نام لوں گا، وہ اسد کیسر سے شروع کرے، وہ پرویز خٹک سے شروع کرے، وہ علی محمد خان سے شروع کرے، وہ شہریار افریدی سے شروع کرے، جتنی بھی اس میں انوالو تھے وہ سب کے سب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور لوگ ان سے متنفر تھے۔ جو اصل ورکر ہے PTI کا وہ سب وہ ناراض تھے، اور ان لوگوں سے ناراض تھے، اور انہوں نے اپنا غصہ نکالا الیکشن کے دن۔ یہ نہیں کہ عمران خان کی مقبولیت میں کوئی کمی آئی ہے، جو چکلش ہے پارٹی کے اندر، جو گروہ بندی ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب عمران خان نے اپنے ہاتھوں میں سب کچھ لے لیا ہے، اور جب اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے تو ابھی چند دنوں بعد الیکشن ہونے والا ہے سیکنڈ پیس کا۔ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے کہ یہ الیکشن کیسے جیت جاتا ہے PTI۔ اور یہ بھی نہیں کہ PTI کوئی بری طریقے سے ہاری ہے، وہاں سے تو صفایا ہوا ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ کا، صفایا تو ان کا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر 4 سیٹیں زیادہ لیے مولانا نے مدرسے کے بچوں کو استعمال کر کے، اور دوسرے جو PTI کے لوگ نکلے نہیں ہیں، اب نکلیں گی بھی، ووٹ بھی استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ وہی 2/3 میجارٹی والا حساب ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے اس الیکشن میں پارٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس دفعہ بھی ان لوگوں کو معاف کیا گیا، یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ حفیظ اللہ نیازی اور عامر کیانی جیسے لوگوں کو جب یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ ٹکٹ تقسیم کریں گے، ایک تو وہ ٹکٹ کبھی بھی اصل حقدار کو نہیں ملے گا، دوسرے یہ کہ اس وقت جو کچھ ہوا، یعنی پارٹی کی 3 4 کینڈیڈیٹ تھے PTI کے، تو ووٹ بھی تقسیم ہو گئے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ سب کچھ ان کرتا درتاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن یہاں یعنی گھبرانے کی ضرورت تو یہاں بھی نہیں ہے، کیونکہ اگلا فیز آنے والا ہے، اور اس میں معلوم بھی ہو جائے گا دنیا کو کہ جیت کس کا نام ہے اور ہار کس کا نام ہے۔ تو اس سے کوئی وہ نہیں بن سکتا، مطلب ہے
کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، کوئی طوفان نہیں آئے گا. یہ پی ٹی آئی ہے، یہ پی ٹی آئی رہے گی. عمران خان رہے گا، اور اس کی لیگیسی انشاءاللہ اگلے 30 سال تک رہے گی، اور یہ ملک بہت آگے نکلے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف بلدیاتی الیکشن میں جماعتی بنیادوں پر ہوئی اور اس میں پی ٹی آئی ہار گئی. نہیں، پی ٹی آئی نہیں ہاری، پی ٹی آئی حیرانے آئی ہے اور حیرا کے رہے گی. یہ جو کچھ غلطیاں ہوئی اس کو ہم صرف نظر نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کرتا. اور میئر کا الیکشن ہو، چیئرمین کا الیکشن ہو، یہ ڈائریکٹ بنیادوں پر کرنا یہ بڑے دل گردے والا کام ہے. یہ اس نے کر کے دکھایا ہے کپتان نے. خواہ جیت ہو ہار ہو، لیکن چیلنج قبول کرنے والا شخص، تو ایسا شخص آپ کو پاکستان بھر میں کہاں ملے گا. اور اس شخص کو اگر ضائع کیا گیا تو یقین مانیے کہ پھر وہ حل ہوگا کہ اس ملک اس ملک کے لیے بہت بڑی تباہی ہو جائے گی. کیونکہ یہ مردم خیز ملک نہیں ہے، اس میں بہت کم ہے. وہ ہے بھی تو وہ کسی کو معلوم نہیں ہے. جو معلوم ہے اور جو ہے وہ صرف یہ کپتان ہے. تو اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. اور اسی لیے جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے، بھائی کس سے بات چیت چل رہی ہے؟ کیا ان کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ عمران خان کو مائنس کر سکتے ہیں؟ عمران خان کو مائنس کر کے تو کوئی دیکھے. یہ میں نہیں کہتا، میں افواج پاکستان کا مخالف نہیں ہوں. ہماری جان ان کے لیے حاضر ہے. وہ جو ہمارے لیے شہادتیں دیتی ہے، ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنے جوان جو ہمارے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے آفیسر شہید ہو رہے ہیں، دنیا میں ایک ریکارڈ ہے ان افواج کا. تو لیکن جو بات کرنی ہے وہ تو ہم کریں گے. یعنی لیٹ سے ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہے، تو کیا عمران خان کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے پاکستان میں؟ اس کی ایک کال جائے گی اور پھر پورے پاکستان میں ایک بھونچال آ جائے گا. یہ وہ عمران خان اب نہیں رہا. جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ یہ پچھلے 3-4 سالوں میں، اس سے زیادہ کچھ ہونے والا نہیں. اب اس ملک نے بہت آگے نکلنا ہے، اور اس کپتان نے آگے نکلنا ہے، اور بہت ہی آگے نکلنا ہے. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ مطلب عمران خان آواز دے گا عوام کو اور عوام باہر نہیں نکلیں گے. یہ ٹیڈی دل کی طرح آ جائیں گے، اور پھر اسلام آباد میں پی ٹی آئی ہوگا، اور کوئی انسان نظر نہیں آئے گا اس کے علاوہ. تو کیا عمران خان کا مقابلہ اتنا آسان ہے کہ اس کو کوئی مائنس کرے گا؟ اور پھر زرداری سے فارمولے لیے جائیں گے، اور نواز شریف کی منت و ترلی کی جائیں گے. یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ نہ ہم مانتے ہیں، نہ میں اس پہ یقین ہے. ہاں ایک چیز کو ہم مانتے ہیں کہ الیکشن میں پی ٹی آئی نے خود اپنے پیروں پر کلاڑی ماری ہے، اور جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ حاصل اس لیے نہیں کر سکے کہ پہلے تو جو ڈائریکٹ بنیادوں پر میئر اور چیئرمین کا الیکشن تھا، اس میں بہت بڑا تضاد تھا. پارٹی کے اندر کے دشمن موجود تھے، انہوں نے کر دکھایا. خواہ حفیظ اللہ نیازی ہو، عامر کیانی ہو، خواہ اسد کیسر ہو، یعنی جو ہمارے علاقوں میں جن کو ہم جانتے ہیں، علی محمد خان ہو، شہریار افریدی ہو، یہ صرف باتوں کے لوگ ہیں. یہ پریکٹیکل لوگ ان میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن قسمت کی بات ہے یہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی حیثیت ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو. تو اس سے مطلب یہ ایزیوم کر لینا کہ عمران خان کو بہت بڑا سیٹ بیک ہو چکا ہے اور ابھی اٹھے گا نہیں. عمران خان اس سے 10 گنا زیادہ اٹھے گا اگر وہ اس اقتدار سے اس کو جدا بھی کر دیا جائے اور سازشیں بھی کامیاب ہو جائے، سب کچھ ہو جائے. تو 4-5 مہینے بعد اس ملک میں جو حال بنے گا، اور عمران خان ایک کال دے گا. یہ میں بار بار کہتا ہوں، ہر ویڈیو میں کہتا ہوں. اس پر جو کرتا درتا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ نواز شریف اور زرداری سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکے ابھی تک، تو کیا عمران خان سے جان چھڑانا یہ کوئی اتنا آسان کام ہے؟ کوئی خالہ جی کا گھر ہے. عمران خان کے ساتھ 75% یوتھ ہے پاکستان کا، اور آپ دیکھیے کہ پھر وہ کس قسم کے ہوں گے اور وہ کیا کریں گے. خدا نہ کرے وہ دن اس پاکستان میں آئے. اس سے ہر شخص کو ڈرنا چاہیے، اور جو کوئی ان کے ساتھ ساز و باز میں شامل بھی ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس کو پہلے اس چیز کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. تو آگے انشاءاللہ اس کو سمجھ آئے گی، وہ آگے نہیں بڑھے گا. اور اس شخص کے جانے سے پاکستان سینکڑوں سال پیچھے چلا جائے گا، کیونکہ پاکستان میں وہ وقت ابھی نہیں رہا جو ان لوگوں نے، ان 2 خاندانوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. اس میں اتنی جان نہیں ہے.
یعنی کیا اس ملک کو ٹکڑے کرنے پر تلے ہوئے ہوں گے یہ لوگ جو ہمارے لیے جانیں بھی دیتے ہیں، ہمارے لیے شہادتیں بھی دیتے ہیں؟ کیا وہ اتنے پاگل ہیں؟ تو اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ والسلام۔